السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی دوسری قسط۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت دوسری قسط، تحریر عریشہ۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا شوہر کون تھا اسے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی حویلی کے مردوں کو دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا جسے قبول کرنے پر وہ مجبور تھی۔ اس کا ہمسفر کون تھا، کیسا دکھتا تھا، عمر کیا تھی، کچھ بھی تو پتا نہیں تھا اسے۔ اس کی زندگی میں اس طرح کا کوئی موڑ آئے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اس کی اگلی زندگی کیا تھی، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر کچھ پتا تھا تو اتنا کہ اسے اپنے بھائی کے گناہ کی سزا کاٹنی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اپنے باپ کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو دیشم، تمہارے بابا تمہیں پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں کہ حویلی کے چار دیواریوں کے اندر رہنا سیکھو۔ تم بہت بد لحاظ ہوتی جا رہی ہو۔ تم نہ تو دادا جان کا لحاظ کرتی ہو اور نہ ہی گھر میں کسی اور کا۔ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ خبردار، جو تم نے یہ کاغذ لے کر اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی، بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم دادا جان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ تم سے بڑی تھی مشال اور منشا، کبھی ان لوگوں نے ایسی فضول ضدیں نہیں پالی جو تم نے پال رکھی ہیں۔ اماں اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھی، جبکہ اس نے بس انہیں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹرپ کے پیپرز دکھائے تھے جو کہ وہ دادا جان کے پاس لے کر جا رہی تھی، کیونکہ اسے دادا جان کی اجازت درکار تھی۔ اماں، میں یہ کاغذ لے کر دادا جان کے کمرے میں جاؤں گی اور ان سے اجازت لوں گی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو یہ دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں آپ یہ جاہلانہ سوچ سے باہر کب نکلیں گی۔ اماں، آج کل ہر لڑکی یونیورسٹی تو کیا باہر ملک تک جاتی ہے پڑھائی کے سلسلے میں، لیکن آپ لوگوں کی سوچ اس حویلی سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر مشال آپی اور منشا آپی نے اس حویلی سے باہر قدم نکالنے کی غلطی نہیں کی تو میری نظر میں ان کی یہ کوئی فرمانبرداری نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے حق میں آواز تک نہ اٹھا سکی۔ لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں دادا جان کے پاس مجھے ٹرپ پر میں جا رہی ہوں دادا جان کے پاس کیونکہ مجھے ٹرپ پر جانا ہے، کیونکہ یہ میری ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی فوراً کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ اس کی بد لحاظی پر اماں بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب سے اس نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ بد لحاظی کا ٹائٹل تو اسے بچپن سے ہی ملا ہوا تھا، کسی کا لحاظ کرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی کا منہ دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے مشال اور منشا نے اپنا ایسا کوئی خواب پورا نہیں کیا تھا۔ 5 سال پہلے مشال کی اس حویلی سے دھوم دھام سے شادی کر دی گئی تھی، اور 3 سال پہلے منشا کو بھی اس گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ دیدم کا بھی بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا، ایسا ہی ایک رشتہ اس کا بھی منتظر تھا، لیکن وہ تو ہر چیز بھول بھلائے بس اپنی پڑھائی کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ اپنا خواب لیے آگے بڑھ رہی تھی، اسے وکالت کرنی تھی، لیکن یہاں اس حویلی میں اس کے خوابوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے ماں باپ تک اس کے فیصلے میں اس کے خلاف تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے خواب کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ کی ایک خواہش تھی کہ وہ دلہن بن جائے اور وہ لوگ اپنا فرض ادا کر سکیں، لیکن اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی تک جانے کے پیچھے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی شادی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے اس کی شادی کوئی مسئلہ نہ تھی، ورنہ شاید مشال اور منشا کی طرح اس سب کا دھیان بھی اس کی شادی کی طرف ہوتا، نہ کہ اس کی پڑھائی کی طرف۔ نکاح کے بعد اسے رخصت کروا کر حویلی میں لے آئے تھے۔
اب تک اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ امایا کا روم روم کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اندر قدم رکھا تھا۔ لاش کے ساتھ لپٹی عورت۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ملازم نے اس عورت کو اشارے سے کچھ بتایا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں نفرت لیے فوراً اس لاش کے قریب سے اٹھتی اس کے پاس آئی، اور پھر جو ہوا اس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ وہ عورت اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے فرش پر پھینک چکی تھی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی اسے لاتیں مارتی تو کبھی منہ پر تھپڑ لگاتی اور اونچی اونچی آواز میں بیان کرتی اس کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ ان سب عورتوں کے ساتھ اس کی بھی چیخ و پکار بلند ہوئی۔ جو مرا تھا اسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور نہ ہی اس سے کوئی مطلب تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا اپنی تکلیف پر، اپنے درد پر۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا، کوئی اسے نوچ رہا تھا، کوئی اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہا تھا۔ کسی کی ٹانگیں اسے کمر پر زور زور سے لگ رہی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تو سر پھٹ گیا۔ خون کی لکیریں زمین پر پانی کی دھار کی طرح بہہ نکلی، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کھاتا۔ شاید ان لوگوں نے اسے اپنے بیٹے کا قاتل سمجھ لیا تھا۔ دادا جان، کیا میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے ان سے اجازت مانگی تھی۔ دادا جان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہنے کو وہ ان کی سب سے بد لحاظ اور بدتمیز پوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے سختی نہیں کر سکتے تھے۔ آئیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور یہ کاغذ کس سلسلے میں لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے کاغذ پر نظر ڈال چکے تھے۔ یقیناً آج 2 ہفتوں کے بعد انہیں اپنی شکل اسی کاغذ کے سلسلے میں دکھا رہی تھی۔ ان پیپرز پر سائن کرنے ہیں آپ نے؟ مجھے اجازت چاہیے۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کے ٹرپ پر جانا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سائن درکار ہیں۔ وہ پیپرز رکھتے ان سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ اگر آپ نے کہیں باہر گھومنے پھرنے جانا ہے تو اپنے بابا سے کہیں، وہ آپ کو گھما لائیں گے۔ اس طرح یونیورسٹی کے ٹرپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں کے معاملے میں کسی باہر والے پر یقین نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، ہر کوئی ہماری طاق میں بیٹھا ہے، بس ہماری طرف سے ایک غلطی کا منتظر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، نہیں دادا جان، میرا جانا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ یہ پڑھائی کے سلسلے میں ہے، آپ پلیز سائن کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ کو میری سیکیورٹی کو لے کر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ اندر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ان کا لاڈلا پوتا تشریف نہ لے آئے۔ اگر وہ آ گیا تو اس کا جانا یہیں پر کینسل ہو جائے گا، کیونکہ دادا جان تو وہی کریں گے جو ان کا لاڈلا پوتا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ پڑھائی کے سلسلے میں ہے؟ وہ کاغذ اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اب جلد ہی اسے اجازت ملنے والی تھی۔ لیکن اسے زیادہ دیر کے لیے سکون نہ مل سکا۔ ابھی وہ سائن کرنے کے لیے پین اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار پر بھورے رنگ کی شال اوڑھے وہ بھاری قدم اٹھاتا دادا جان کے بالکل پاس آ رکا تھا۔ دادا جان نے اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ دیشم نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چہرہ پھیر چکی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح خداش کاظمی کی گہری نظروں کا مرکز وہی تھی۔ مبارک ہو دادا جان، آپ کی پوتی پورے 15 دن کے بعد آپ کے کمرے میں پائی گئی ہے۔ پوچھیں کیا مطلب ہے اس مطلبی لڑکی کو؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے دادا جان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ جسارت صرف وہی کر سکتا تھا، ورنہ یہ غلطی ان کے بیٹوں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن سچ ہے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، اور یہ جناب تو دادا جان کے اکلوتے پوتے ہونے کا اعزاز اپنے نام کر چکے تھے، جبکہ پوتیوں کی تو انہیں کمی نہ تھی۔ 8 پوتیاں اور ایک اکلوتا پوتا عزیز کیسے نہ ہوتا؟ کسی سے
نرمی سے بات کرنا تو دور، وہ کسی کی طرف نرم نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے لہجے میں شوخی صرف دیشم کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ وہ دادا جان یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی ان کے پوتے کے دل کی دنیا آباد کرنے والی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے سامنے ان کا مغرور پوتا اپنا غرور چھوڑ دیتا تھا، اور اس ناقدری لڑکی کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ ان کے اکلوتے پوتے کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ ان کے پوتے خداش کاظمی نے آج تک ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ اگر کچھ مانگا تھا تو اس لڑکی کو، جو انہیں اپنے پوتے کے لیے بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کے سارے خاندان میں دیشم جیسی باغی اور بد لحاظ لڑکی کہیں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کے سامنے خداش کاظمی اپنا آپ بھلا دیتا تھا۔ دیشم ہم سے اجازت مانگنے آئی ہے۔ یہ کوئی یونیورسٹی سے اجازت نامہ آیا ہے، اسے ٹرپ پر جانا ہے۔ دادا جان جو کاغذ سائن کرنے والے تھے وہ اس کے حوالے کر چکے تھے، جیسے فیصلہ اس کی مرضی پر رکھ دیا ہو، لیکن دادا جان کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اب انکار تو ہونا ہی تھا، کیونکہ دادا جان نے وہی کرنا تھا جو ان کا لاڈلا پوتا چاہتا تھا، اور ان کا پوتا تو اسے کبھی بھی کہیں باہر جانے کی اجازت نہ دیتا۔ دادا جان، اگر آپ اجازت نہیں دینا چاہتے تو ایسے ہی بتا دیتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پیپر ان کے ہاتھ سے کھینچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی اس بدتمیزی پر دادا جان ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یہ لڑکی کسی کا لحاظ کیوں نہیں کرتی تھی؟ دن بہ دن اس کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے اس کے باپ سے بات کرنی پڑے گی۔ بہت ہو گئی پڑھائی، اس سال 21 سال کی ہو جائے گی تو ہم نکاح کر دیں گے اس کا۔ دادا جان اس کی بدتمیزی پر اچھا خاصا غصہ ہو گئے تھے، جبکہ غصہ تو اس کے انداز پر خداش کو بھی بہت آیا تھا، لیکن دادا جان کے سامنے ظاہر کر کے وہ انہیں مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادا جان، یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا محفل کا انتظام کریں۔ آپ کا پوتا پھر سے دشمنوں کو ہرا کر آیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آتی تھی۔ اسے ہارنا پسند نہیں تھا، اور اسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، یہ اس کا یقین تھا۔ دادا جان نے فخر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کا پوتا ان کے غرور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ جب سے ان کے پوتے نے اس دشمنی میں قدم رکھا تھا، تب سے شکست کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ اٹھ لڑکی، یہاں تجھے آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، یہاں آ کر کھانا بنا۔ 300 لوگ آئے ہیں مدرسے سے قرآن خوانی کے لیے، ان سب کے لیے کھانا تو بنائے گی، اور اگر کسی طرح کی کوئی کمی پیشی ہوئی تو یاد رکھنا وہ حال ہوگا تیرا جو دوبارہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پائے گی۔ وہ 2 دن سے اسی کمرے میں بند تھی، جو شاید اسٹور روم تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے سب کو روتے چلاتے ہی دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے بیٹے کا دکھ منا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے قاتل کا بدلہ بھی اس سے لے رہے تھے۔ اس دن مار کھاتے کھاتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جو کہ اناج سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے اناج کے تھالے تھے، جبکہ ایک طرف کچھ سامان پڑا تھا۔ فرش پر ایک چٹائی تھی جہاں پر وہ 2 دن سے رہ رہی تھی۔ اس نے خود اس کمرے سے نکلنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا نفرت دیکھ چکی تھی۔ اصل میں یہ نفرت اس کے بھائی کے لیے تھی، لیکن یہ نفرت نبھانی اسے تھی۔ 2 دن پہلے جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس پر رحم کس نے کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ اس بات کا احساس اسے بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ بس ایک ملازمہ اس کے سامنے کھانا رکھنے آئی تو کہہ گئی، شاہ خاندان کے سارے مرد اس وقت تیرے بھائی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، اور جس دن تیرا بھائی مل گیا نا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک طرف، وہ لوگ اس کے بھائی کو بھی جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور اس کا شوہر بھی اس کے بھائی کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر بھی اسے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ بس ایک دعا مانگ رہی تھی کہ اس کا بھائی کہیں دور بھاگ جائے، ان لوگوں کو کبھی بھی نہ ملے۔ وہ بہن تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی اس میں اتنی اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی تھی۔
حویلی والوں کی طرف سے یہ اس کے لیے پہلا حکم تھا۔ اسے کھانا بنانا تھا۔ کھانا بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، یہ کام وہ کرتی رہتی تھی، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اسے بری سے بری حالت میں پہنچا سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے پرانے زخم بھی نہیں بھرے تھے، وہ کس طرح سے نئے سہتی۔ 7 دن گزر چکے تھے۔ کتنی جلدی گزر گئے تھے یہ 7 دن۔ اس نے کتنی ملازموں سے یہ بات سنی تھی۔ شاید اس کے لیے یہ 7 دن جلدی گزر گئے ہوں گے، لیکن اس کے لیے تو یہ 70 سال سے بھی طویل تھے، اور اب بھی اسے یہ زندگی نہ جانے کتنے سالوں تک گزارنی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد وہ زندہ تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ ان لوگوں کے ظلم و ستم سہتے سہتے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی تکلیف سے ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا تھا۔ اس نے آج کتنے دنوں کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ کیا وہ ایسی ہی تھی جیسے 7 دن پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی؟ نہیں، یہ وہ امایہ رحمان تو نہیں تھی۔ ہاں، یہ وہ لڑکی نہیں تھی، یہ تو بنی ہوئی لڑکی تھی، جس پر ظلم کرنا، ٹھوکریں مارنا، ذلیل کرنا، ان سب نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ 7 دن سے تو اسے وہاں نیچے ملازموں کے کمرے میں سلایا جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے آج ان لوگوں کو اس پر رحم آ گیا اور اسے اس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ بھی نہ آئی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پہلے ملازمہ اسے بتا کر گئی کہ اپنی حالت سدھار لو، تمہارا شوہر گھر پر ہی ہے۔ مطلب اب اسے اس کی ذات کا غرور بھی چھینا جانے والا تھا۔ کیوں تھا یہ سب کچھ؟ آخر کیوں بھائیوں کے لیے بہنوں کی ذات بے مول ہو جاتی تھی؟ کیوں بیٹوں کے لیے بیٹیاں بلی چڑھائی جاتی تھی؟ پچھلے 7 دن سے وہ جو کچھ برداشت کر رہی تھی، اسے زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، اور سب سے زیادہ نفرت اسے اپنے بھائی سے ہو رہی تھی۔ اگر وہ اسے اس جہنم میں ہی پھینکنے والا تھا تو کیوں بچپن سے اسے اتنا لاڈ پیار دیتا رہا؟ کیوں اس کے لیے سب سے لڑتا رہا؟ رو رو کر اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہی وہ ہار گئی تھی۔ ان سب کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کس کس کی نفرت کو برداشت کرتی؟ یہاں تو ہر کوئی آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے جلانے کو تیار تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب نیند کی آغوش میں اتر گئی، پھر اپنے وجود پر ایک سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دوسری سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ مردانہ پرفیوم کی سخت خوشبو نے اس کے حواس شیل کر دیے تھے۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر روشنی میں بھی ہوتا تو کون سا اس کی شکل دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ وہ اس کے سخت مردانہ ہاتھ اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچے بیڈ کی چادر کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یقیناً آج رات کے بعد اسے خود سے نفرت کرنے کی وجہ بھی مل جانے والی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ سوری، میں نے جتنا تیز پڑھا تھا تاکہ میں 12 بجے سے پہلے ریکارڈنگ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں کر پائی، اور اصل میں میری ریکارڈنگ بھی بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک اتنی بری خبر ملی ہے کمروش آپی کے بارے میں۔ خود یقین ہی نہیں آ رہا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا، میں سب سے پہلے انہیں کو میسج کیا تھا کہ آپی میں ناول لکھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا لکھو، انشاءاللہ کامیابی اللہ دے گا، اور اب تک میں یقین نہیں کر پا رہی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، جن کے بارے میں سوچ کے رونا آ رہا ہے۔ آج میں ایپیسوڈ بھی نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ایپیسوڈ دوں گی، تو سچی بتاؤں یہ خبر سننے کے بعد کتنی دیر تو ہوش ہی نہیں آیا۔ میں اور اس لیے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کتنا، مطلب کیسے، ابھی تک یقین نہیں آ رہا نا، کہ آپ سب کی بھی یقیناً وہ فیوریٹ رائٹر رہی ہوں گے، اور میری تو تا قیامت تک رہیں گی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا لکھتی تھی، اور ان کو دیکھ کر میں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ تیرے پیار کی خوشبو باہوں کے حصار میں، اس کے علاوہ کتنے پیارے پیارے ناول تھے ان کے۔ میرا فیوریٹ ناول تھا ان کا تیرا ہونے لگا ہوں، اور مطلب سارے ہی فیوریٹ تھے، لیکن تیرا ہونے لگا ہوں بہت زیادہ پسند تھا مجھے۔
اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا اتنا اچانک یہ خبر ملی ہے نا کہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ابھی میرے خیال میں جنوری میں ان کا ناول ہردا ڈائجسٹ میں بھی آیا تھا، تو بہت ینگ تھی وہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سوچ سوچ کے نا اور زیادہ رونا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے بچوں کے لیے دعا کیجیے، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جنونیت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کل نہیں آئے گی، انشاءاللہ پرسوں آئے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک تو یہ ایپیسوڈ لمبی ہوگی جیسا کہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو سبھی، تو دوسرا یہ کہ یہ پتہ نہیں کیا آ گیا، دوسرا یہ کہ اس کی ایپیسوڈ کیوں ایک دن چھوڑ کے آیا کرے گی، کیونکہ دوسرا ناول کی میں ڈبل ایپیسوڈ دیا کروں گی ایک دن، تاکہ وہ بھی جلدی ختم ہو سکے اور اس کو ہم فیس بک پہ سٹارٹ کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کوشش کیجیے کہ جتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اتنے لائک بھی کیا کریں، کیونکہ جب میں نے اس ناول کے حوالے سے پوسٹ کی تھی تو وہاں پہ 886 ورڈز تھے جنونیت کے لیے۔ یوٹیوب کی ہی بات کر رہی ہوں میں، فیس بک کی بات نہیں کر رہی، یوٹیوب کی پوسٹ پہ اتنے سارے ورڈز تھے، اور جب میں نے ناول پوسٹ کرنا شروع کیا تب آپ لوگوں کا رسپانس مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ناول ہے، تو اس پر میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔